اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58، 52 سے 58 تک۔ پہلی آیت جو یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم تبلیغ ہی کے لیے دستور بیان کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کے ذریعے سے آپ انذار کریں، یعنی لوگوں کو متوجہ کریں کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو جائے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے، اندیشہ رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، کہ وہ افراد کے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں صبح شام، آپ ان کو نہ دھتکاریے۔ یہ دھتکارنے کا موضوع کہاں سے آ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں پر طبقات موجود ہوں، کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے کھاتے پیتے ہیں، مالی اعتبار سے بہت زیادہ وسعت رکھتے ہیں، ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو ایک الگ ٹریٹمنٹ اس طرح سے ملے، ایک پروٹوکول، ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ، اور اس کے لیے وہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں، چاہے وہ صاحبان ایمان ہوں، اچھے اعمال کرنے والے ہوں، قربانیاں دینے والے ہوں، ساتھ دینے والے ہوں، مگر ان کو دھتکار دیا جائے، ان کو اگنور کر دیا جائے۔ اسلام ظاہر ہے کہ اس طرح کے امتیازات کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے قضیے میں بھی قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات آئے گی کہ جو مالدار افراد تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں حالانکہ آپ کے پیرو بہت کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی لوور کلاس کے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض رؤسائے عرب کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ غریب مسلمانوں کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیا کریں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک دستور دیا جا رہا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صبح شام اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یریدون وجہہ۔ پھر آگے کہا گیا ما علیک من حسابہم من شیء، نہ آپ کے ذمے ہے ان کا حساب ذرا سا بھی، اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے پر ہے ذرا سا بھی۔ فتطردہم، کہ آپ ان کو دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، اگر ایسا آپ کریں تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہی ایک ایف سینیریو ہے جس کی طرف پہلے بھی متوجہ کیا گیا کہ ایک فرض کے اوپر بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ جیسے خدا نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہو لفسدتا، تو ہر جگہ فساد مچ جائے، نہ دوسرا خدا ہے نہ ایسا ہوگا۔ اسی طریقے سے نہ رسول نے ایسا کیا اور نہ ہی وہ ظالمین میں سے قرار پائے، مگر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم سے بفرض محال معاذ اللہ ایسا ہو جائے تو یہ کیفیت ہوگی، تو پھر عام انسانوں کو اس طرح کے طبقات کے فرق کی طرف کس طریقے سے جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم اسی طرح سے کچھ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کچھ کے ذریعے سے، یعنی ایک فرد دوسرے کی آزمائش کا باعث بنتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کی آزمائش کا باعث بنتا ہے۔ یعنی پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر یہ افراد کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ مال دولت آنے کے بعد ان کے اندر تکبر آتا ہے، وہ اسی کو فضیلت کا سبب سمجھتے ہیں، یا پھر وہ اپنے مال و دولت کے باوجود اگر تقوی سے عاری ہوں تو جو صاحبان تقوی ہیں ان کی منزلت اور ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، یہ لام عاقبت یہاں پر آ رہا ہے لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ، کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا أَهَؤُلَاءِ، یہ وہ لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، نوازا ہے اپنے احسان سے ہمارے درمیان، یعنی ہم پیسے والے اور یہ غریب، اور ان کو خدا نے نواز دیا، تو یہ ان کا حسد ہے جو بتا رہا ہے، ان کے الفاظ کے ذریعے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کا بہترین جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے یہ کہا یہاں پر کہ یہ غریب ہیں تو کیا ہوا، مگر یہ شکر کرنے والے ہیں تو یہ پروردگار عالم کے مورد نظر بالکل ہوں گے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے۔
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب اے حبیب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر دستور دیا جا رہا ہے کہ گریٹنگ سیلوٹیشنز کس طریقے سے ہوں گی، کس طریقے سے ویلکم کیا جائے گا۔ تو اس میں جو لفظ ہے وہ سلام علیکم ہے، جس کے بعد بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنے صاف انداز سے طریقہ سلام سکھایا گیا ہے کہ سلام علیکم کہا جائے، پھر کتنی بڑی جہالت ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ سلام علیکم کہنے سے گریز کرتا ہے اور صرف السلام علیکم کا پابند ہو گیا، حالانکہ عضو قرآن یہ دونوں ہی طریقے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سلام علیکم اگر کہہ دیے کوئی تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر خود پیغمبر اکرم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر صاحبان ایمان آتے ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ سلام علیکم۔ اور کیا چیز؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ کس کی مجال ہے کہ خدا کے اوپر کسی چیز کو واجب کرے؟ یہ خود خدا نے اپنے آپ پر واجب کیا ہے، یعنی خدا کی شان کے مطابق ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو بھی اگر کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لے، اعمال کو ٹھیک کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ صاف طور پر سمجھ میں آ جائے کہ مجرمین کا راستہ کیا ہے، مجرمین کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ پیچھے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اس میں بہت واضح ہے کہ صرف مال و دولت جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر سمجھنا کہ خدا کوئی امتیاز دے دے گا، یہ مجرمین کا راستہ ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی نہیت، کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ان کی میں عبادت کروں، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کرتا، میں تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کروں گا۔ یہ جو تمہاری دل بخواہ باتیں ہیں، دل بخواہ خیالات ہیں، ان کو میں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ایجاد بندہ کی حیثیت ہے ان کی، اور یہ خود ان کے بطلان کی دلیل ہے۔ قد ضللت اذا، اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی واضح آیت کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ کوئی ذاتی اجتہاد وغیرہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پابند تھے۔ وہ اجتہاد جو قیاس کا دوسرا نام ہے، اس کی نہ امت میں کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی کوئی گنجائش دی گئی ہے۔ وہ وحی کے پابند تھے، نہ کہ خواہشات کے پابند تھے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر قائم ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم نے اسی کی تکذیب کر دی ہے، تم نے اسی کو جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، یعنی یہ تم عذاب کی جو باتیں کرتے ہو کہ عذاب آ جائے عذاب آ جائے، یہ عذاب بھی نازل کرنا یہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، یعنی الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کو۔ یقص الحق، وہ حق باتیں بیان کرتا ہے، وہ ہوا خیر الفاصلین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اب اگر بتقاضۂ بشری اگر یہ معاملہ کسی عام انسان کے ہاتھ میں ہوتا اور میں ویسا ہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ اگر یہ معاملہ میرے ہی ہاتھ میں ہوتا لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ یعنی وہی والی بات کہ ایک عام انسان اگر ہوتا میں اور میرے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو یقیناً پھر مجھے یہی کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیتا، لیکن نہیں، میں پروردگار کا نمائندہ ہوں، وہی کا اتباع کرتا ہوں، پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا، لہذا پروردگار عالم نے جتنی مہلت تمہارے لیے رکھی ہے میں بھی اس کو قبول کروں گا، یہی میری ابدیت کا تقاضا ہے۔
اور میں اس میں جلدی نہیں مچاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 58 کی جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک انعام آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 67، 59 سے 67۔ اس صفحے پر جو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا حوالہ دیا ہے، اور پروردگار عالم کی تمام تر صفتیں جب مجتمع ہو کر دو صفتوں میں خلاصہ کی جائیں تو یہی دو صفتیں ہیں، ایک علم پروردگار اور ایک قدرت پروردگار۔ باقی تمام صفات علماء علم کلام بیان کرتے ہیں کہ اس کے ماتحت آ جاتی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں سب کی سب پروردگار ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اسے کوئی سوائے اس کے۔ اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ذاتی علم تو صرف اور صرف پروردگار ہی کا ہے، اور وہ اس میں سے جتنا جس کو دینا چاہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو خبر دینے والا ہو، اور وہ خبر جو ہوتی ہے وہ مشاہدات کی نہیں ہوتی، غیب ہی کی خبریں ہوتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ نبی جو غیب کی خبریں دے رہا ہوتا ہے وہ اس وحی کی روشنی میں ہوتی ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ لہذا علم غیب پروردگار عالم کا ہے اور بے شک اسی کا ہے، اور وہ جس کو دے اور جتنا دے یہ پروردگار کا اپنا فیصلہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، یعنی زمین پر کوئی بات ہو رہی ہے یا سمندروں میں، دریاؤں میں، ان کی گہرائیوں میں پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر کوئی دانہ زمین کی تہوں اور تاریکیوں کے اندر ہے تو وہ بھی اس سے واقف ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو روشن کتاب میں، روشن تحریر میں موجود نہ ہو۔ یہ بھی علم پروردگار کا ایک اور حوالہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے جو ابھی آئے تھے اس میں قدرت کے حوالے آنا شروع ہوتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو لے لیتا ہے۔ کہ جو موت ہے اور جو نیند ہے اس کے اندر بہت سی شباہتیں پائی جاتی ہیں، کہ ایک عارضی موت نیند کو کہا جا سکتا ہے کہ جسے پھر واپس پلٹا دیا جاتا ہے اور روح گویا جسم کے اندر ایک مرتبہ پھر اس طرح سے ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ خدا ہی وہ ہے کہ جس نے رات میں تمہاری روح کو وہ لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جبکہ وہ جانتا ہے در این حال کہ اسے پتا ہے جو تم نے دن میں کیا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اس کے بعد دن میں واپس تمہیں اٹھا دیتا ہے، تمہیں واپس زندگی گویا لوٹا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو سکے۔ بارہا یہ بات گزارش کی گئی کہ جب امتحان ہے تو امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ جو مدت امتحان ہے اسے پورا ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اس کے بعد خدا ہی کی بارگاہ میں تم سب کا پلٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد وہ خبر دے گا ان تمام کاموں کی کہ جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی کے پاس پورا قابو ہے، وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس کا پورا تسلط اور پورا قابو ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہاری طرف ان کو بھیجتا ہے جو نگہبان ہیں، یہ وہ فرشتے کہ جنہیں پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے۔ اس میں کاتبان وحی، کاتبان اعمال اور محافظ فرشتے سب شامل ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو پھر ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر اس کے بعد تمہیں ان سب کو پلٹایا جائے گا، پلٹائے جاتے ہیں الی اللہ،
اللہ کی بارگاہ میں، مولاہم الحق، کہ جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے لیے فیصلہ ہے، فیصلہ کرنے والی ذات وہی ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ تیز ترین حساب کرنے والا ہے۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں نجات دے سکتا ہے؟ یعنی جب انسان پھنس جائے کسی موقع پر تو کون ہے جو تمہیں نجات دے گا؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کے کرب سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ پیغام دینے کے لیے بھی یہ کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ شرک کے نام پر توہین رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول پروردگار کے مقابلے پر نہیں ہے، رسول پروردگار کی نمائندگی کا شرف لیے ہوئے ہیں، لہذا ان کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کچھ پیغمبر اکرم کے وسیلے سے آئے تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے پیغمبر اکرم کا شرف کہا جائے گا، اور جو امت ہے اس کے لیے بھی یہ شرف ہوگا کہ جو نمائندہ پروردگار ہے اس کے ذریعے سے کوئی فیض اسے حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار نے اپنے فرشتوں کا حوالہ دیا ہے، یہ کہہ کر حوالہ دیا ہے کہ وہ قابو رکھتا ہے، مگر اس کے بعد کہا کیا کہ وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایون موت کے موقع پر بھی فرشتوں ہی کو بھیجتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا آنا چونکہ خدا کی طرف سے ہے، لہذا ان کا کام بھی خدا ہی کا کام مانا جائے گا۔ پھر ارشاد ہوا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیجئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے قدموں تلے۔ اب اوپر سے مثلا آسمانی کوئی بجلی آ جائے، کوئی آندھی چلے، اور اگر زمین کی بات کی جائے تو کوئی زلزلہ آ جائے جن کے انسان کے لیے گویا پیروں تلے زمین کھینچ لی جائے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں کر کے دست و گریباں کر دے، یعنی ایک دوسرے سے لڑتے رہو، جگڑتے رہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ۔ یہ ساری چیزیں بلا وجہ تو نہیں ہوں گی۔ اگر ایک انسان ہے مرکز ہی سے دور ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ زبانی وابستگی کے باوجود حقیقت میں انتہائی پستی کا شکار بھی ہو جائے گا، فکری پراگندگی کا شکار ہو جائے گا، جہاد مختلف ہو جائے گی، آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھا ہے۔ انظر، ذرا دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح سے ہم حقیقتوں کو بدل بدل کر طرح طرح سے پیش کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کو ان لوگوں نے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، کہ میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں، تمہارا وکیل بنا کر مجھے نہیں بھیجا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر چیز اور ہر خبر کا ایک وقت ہے، ایک مقررہ میعاد ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عذاب کی جو خبر تم کو دی گئی ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، تو یہ نہ سمجھو کہ بات ٹل گئی، جو کہا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اس کا وقت جو حکمت الہیہ کے تقاضے سے مقرر ہوا ہے آیا نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظفر میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 72۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی میں مصروف ہیں، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، بے توجہی اختیار کرو، یعنی ان کا پارٹ مت بن جاؤ،
حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور بات چیت میں مصروف نہ ہو جائیں، یعنی تمہیں اپنی پریزنس سے انہیں اسٹرینگتن نہیں کرنا۔ سورہ نساء میں ہم اس مضمون کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہدایت کی جائے، نصیحت کی جائے، حجت تمام کی جائے، لیکن اگر کیس ان لوگوں کا ہے کہ جو ان تمام تر اتمام حجت کے باوجود اسی طریقے سے ایک نیگیٹو کرٹیسزم کے اندر لگے رہیں، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، مستی کرنا، لطیفے بنانا اور خدا کی آیتوں کو سنجیدگی سے نہ لینا، تو پھر ایسے افراد کی کمپنی میں نہ اپنا وقت ضائع کیا جائے اور نہ ہی اپنی پریزنس سے ان کو مضبوط کیا جائے۔ اگر وہ اپنی اس روش کو ترک کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر ظالم جماعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان بھول جائے اور وہ ان لوگوں کی کمپنی کے اندر بیٹھا رہے، اسے یہ ہدایت یاد نہ رہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یاد آئے تو ان سے سیپریٹ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اگر تم، تو اس سے مراد پیغمبر اکرم تو قطعاً نہیں، شیطان تو پہلے یہ کہہ چکا ہے ابلیس کا جملہ کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو تو میں بہکا ہی نہیں سکوں گا۔ تو یہاں پر یہ جو کہنا ہے یہ بالکل ویسے ہی کہنا ہے جیسا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان دونوں کو اف بھی نہ کہو۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ ماں باپ۔ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا تو اس دنیا میں پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور چھوٹی عمر میں ہی جناب آمنہ جو ان کی والدہ تھیں سلام اللہ علیہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی عربی کا ایک مشہور محاورہ اور ضرب المثل ہے کہ ایاک عنی و اسمعی یا جارہ، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مگر اے پڑوسن تو بھی میری بات کو سن لے۔ اس کے ذریعے سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ کسی اور کو سنانا اس طرح سے کہ مخاطب بظاہر کسی اور کو کیا گیا۔ وہاں پر بھی جب کہا گیا تو مقصود یہی تھا کہ سارے مسلمانوں تک یہ پیغام چلا جائے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، ورنہ فزیکلی پیغمبر اکرم کے والدین اس موقع پر انتقال فرما چکے تھے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر اس ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پارٹی مت بنو ٹیمپریرلی بھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان پر ان کا حساب کتاب کچھ نہیں ہے، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، مگر نصیحت کرنا شاید کہ وہ لوگ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب اس حوالے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث آئی ہے کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی کہ مشرکین جب اسلام اور پیغمبر اسلام یا مسلمانوں پر نکتہ چینی میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو اور ان کی باتیں سننے سے پرہیز کرو، تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو ہر وقت ہی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اب کیا ہم مسجد الحرام جا کر کعبے کا طواف ہی ترک کر دیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اپنے کام سے اپنی عبادت کے لیے وہاں گئے تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کی ذمہ داری تم پر تھوڑی ہوگی، مگر خاص طور پر ان باتوں سے دلچسپی نہ لو، موقع ہو تو سمجھا دو کہ اس قسم کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، جس کو یہاں پر ذکر کہہ کر بتایا گیا۔ آگے مزید اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں ان کو نصیحت کرو، ان کو پیغام سناؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جاہل قاصر نہ رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیغام ہی صحیح طرح سے نہ پہنچ سکے اور یہ بغیر جانے بوجھے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ لوگ
بہت زیادہ کوئی رینسم پے کرنا چاہیں، کوئی فدیہ دینا چاہیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان افرادی طاقت کے ذریعے سے انفلوئنس کرتا ہے، کبھی کسی ریکمنڈیشن یا پرچی کے ذریعے سے، اور یا پھر وہ مثلا اپنا پیسہ استعمال کرتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس طرح سے فائدہ دے سکے؟ اگر خدا نے کسی کو ولی بنایا ہے تو وہ اس طرح کی بیہودہ ولایت نہیں ہے، اور اگر خدا نے کسی کو شفیع بنایا ہے تو یہ بیہودہ شفاعت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ انسان کے پاس مال و دولت ہے تو یہاں اس دنیا کے اندر اگر راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کا وہاں فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں ویسے ہی اس کے پاس ہے کیا، اور اگر ہوتا تو بھی کوئی قبول نہ کیا جاتا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے، ہلاکت کا شکار ہو گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کا شکار ہو جائے اپنے کرتوت کی وجہ سے، یعنی جاہل فاسق نہ رہ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس عذر موجود ہو کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ ذکر بھی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب یہ جاہل قاصر نہیں ہے، پیغام پہنچ چکا ہے، اب یہ جاہل مقصر ہیں، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کا ہوگا، اور دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، کہ کیا ہم خدا کہہ کے پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں ولا یضرنا، نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور اس طرح تو ہم پچھلے پیروں پر پلٹ جائیں گے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ پہلے بت پرست تھا، تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز کر کے گویا پچھلے پیروں پر پلٹنے کی حرکت کریں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ جائیں، بعد از ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی۔ تو اللہ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے اگر ہم ایسا کام کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ تو یہ ہماری مثال کیسی ہو جائے گی؟ کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، کہ ایسا ہو جائے گا معاملہ کہ جیسے راستے میں بھوت پریت نے یا شیاطین نے کسی کو گمراہ کر دیا، پھرا دیا، حیران پریشان کر دیا، زمین کے اندر وہ راستہ بھٹک گیا، جبکہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جبکہ اس کے ساتھی اس کو بول بھی رہے ہوں کہ ادھر آؤ، یہاں صحیح راستہ ہے، مگر وہ اسی طرح سے حیران پریشان بھٹکتا رہے اور اس ہدایت کی بات کو نہ سنے۔ تو وہ جو ان کی بات نہیں سنے گا تو دنیا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اور جو خدا کی بات نہیں سنے گا تو وہ سیدھی سی باتیں صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، باقی تو ڈھکوسلا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے کسی قیاس کو، اپنے کسی خیال کو، اپنی کسی رائے کو ذاتی اگر منڈنا چاہے دین کے نام پر، تو وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، سیلف ڈسپشن ہے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہی ہدایت ہوگی۔ جب راستہ اس نے بچھایا ہے تو واضح طور پر اسی کو یہ حق ہے کہ وہ بتائے یا اس کا نمائندہ بتائے کہ کہاں سے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سر تسلیم خم کریں عالمین کے پالنے والے کے سامنے، سرنڈر کریں اس کی بارگاہ میں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس کے غضب سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 72 مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صفحے کے اختتام پر آیت نمبر 73 کا بھی ایک حصہ موجود ہے، مگر پوری آیت نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے صفحے پر باقی آیت کے ساتھ ملا کر آیت نمبر 73 کو پوری طرح سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک انعام، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 81، 73 سے 81۔ گزشتہ صفحے کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک حصہ اس آیت کا بھی موجود ہے، مگر چونکہ ہم مکمل آیت کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لہذا آج ہی اس آیت پر گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ،
وہی خدا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن کہ جب وہ کہے گا ہو جا تو وہ سب پھر ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات درست ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کا ملک اور اقتدار ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ظاہر کہ سور پھونکنے کی تعبیر قیامت کے دن کے لیے قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہے، کہ ایک سور وہ ہے کہ جس میں دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے، اور دوسرا سور وہ ہے کہ جس میں دنیا کے مردہ افراد کے واپس سے جی اٹھنے کا اعلان ہے۔ جس طرح سے الارم ہوتا ہے یا بیل ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہی کلاس کے آغاز کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اختتام کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، ریسس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو یہ دو سور ایسے ہیں کہ جن میں سے پہلے کے ذریعے سے دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے، اور دوسرے کے ذریعے سے گویا واپس مردوں کے اٹھ جانے کا اعلان ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہود یعنی اندیکھی اور دیکھی سب باتوں کا جاننے والا وہی ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ صحیح کام کرنے والا ہے یعنی حکیم ہے، اور الخبیر بڑا باخبر ہے۔ اگلی آیتیں جو ہیں ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ اذ قال ابراہیم لأبیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا تم کچھ بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اس شرک سے بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ ظاہر ہے کہ توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بالکل سجتا ہے، سوٹ کرتا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا اور ببانگ دہل کیا۔ مگر اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ایک بحث شروع ہو گئی۔ جو شیعہ موقف ہے وہ بہت واضح ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیتیں بھی سپورٹ میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو احادیث ہیں وہ بھی اہل بیت کے طرق سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں وہ اس بارے میں بہت واضح اور روشن ہے۔ تو پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ابی ہے کہا گیا تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ خود جلالین کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور ان کے والد کے نام کے طور پر آزر ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو طارق بیان کیا گیا ہے، اور آزر کے ساتھ انہوں نے اس کو کنفیوز کیا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم تفصیلی بحث کے اندر نہ جا سکتے ہیں، نہ اتنی گنجائش ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی تایا کو، چچا کو بڑے ابا، بڑے ابو کہنے کا رواج ہے، تو والد ہونا اگر آ جاتا تو بڑی صراحت تھی کہ وہ کہ جو جنم کا باعث ہے، کہ جن کے صلب سے کوئی شخص ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کی ولادت گویا ہو رہی ہے، اسی لیے اسے والد کہا جاتا ہے، والدہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اب کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، جو والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور والد کے علاوہ بھی کسی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو استغفار ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے ذریعے سے بھی اس معاملے کو حل کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری عمر کے اندر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، جبکہ آزر کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی اس سے وہ دستبردار ہوئے تھے جب ان کے لیے واضح ہو گیا تھا کہ وہ مشرکین میں سے ہیں۔ تو وہ آخر عمر کی جو دعا ہے وہ والدین کے لیے، والد کے لیے، اور یہ جو درمیان کے اندر دعا تھی کہ جس سے بعد میں وہ دستبردار ہو گئے تھے، بیزاری کا اعلان کیا تھا، وہ آزر کے حوالے سے تھی۔ اتنا اشارہ کافی ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے، ورنہ تفصیلی مباحث بہرحال تفاسیر کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے پرورش کرنے والے بظاہر تھے ان سے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ اب آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا سفر باطنی ہے، سیر باطنی، جو ایک اسپریچول جو جرنی ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم کی خاص عنایتیں کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، پھر اس کے بعد ان کا مکالمہ ان لوگوں کے ساتھ جو ستارہ پرست تھے، اور پھر چاند کی پوجا کرنے والے، اور پھر اس کے بعد سورج کی پوجا کرنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی تینوں کے ساتھ جو مبارزہ یا تینوں کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ کسی کانفرنس کے اندر نہیں ہو رہی تھی، یہ مختلف موقعوں پر اسی سوسائٹی کے اندر موجود جو دیگر
مختلف قسم کی اپروچ رکھنے والے اور مختلف قسم کی تھیولوجی رکھنے والے اور مختلف قسم کے عقیدے رکھنے والے تھے، ان سب کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی، جس کو سمیٹ کر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ واقعی غور طلب ہے، اور جس کو بعد میں پھر پروردگار عالم نے آگے کی آیتوں کے اندر اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ یہ سب ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ تو بڑی حکمت والی گفتگو ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف اس طرح سے لہجے کے بدلنے سے جملے کا جو مفہوم ہے وہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی لہجہ بدل گیا، جو لہجہ جو ہے وہ الفاظ میں نہیں آتا، تو اس کے ساتھ ہی یہ انٹروگیٹو سینٹنس بن گیا، ایک سوالیہ جملہ بن گیا کہ قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کہ ڈوب گیا۔ فلما رأى القمر بازغا، تو جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، اب ظاہر کسی اور رات میں یہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی پوجا کرنے والوں کو متوجہ کیا کہ قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، قال اللہ ان لم یہدنی ربی، کہ اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی، لاکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا، تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، یہ کسی اور موقع پر جو گفتگو ہوئی، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، ہاں یہ تو بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، تو جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم لوگ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً، باقی سب طرف سے ہٹ کر، یعنی میں کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہیں دیتا، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وحاجہ قومہ، اور ان سے بحث کی ان کی قوم والوں نے، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تم میرے سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ اس نے میری ہدایت کر دی، ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں تو خوف نہیں کرتا جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان سے مجھے کیا خوف کرنا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب ہی کوئی چیز چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، افلا تتذکرون، تو کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وکیف اخاف، یہ جملہ اور زیادہ اسٹرینتھ کو بتاتا ہے کہ کیسے میں خوف کروں، ما اشرکتم، ان کا کہ جن کو تم شریک قرار دیتے ہو، ولا تخافون، جبکہ تمہیں تو کوئی خوف نہیں آ رہا، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں میں سے کس گروہ کو زیادہ امن و اطمینان میں ہونے کا حقدار ہے، یعنی کس کو زیادہ پیس میں اپنے آپ کو فیل کرنا چاہیے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر تم سمجھو۔ یعنی یہاں پر ایک یہ ہے کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں خوف زدہ ہو جاؤں، اور تم باطل کی بات کرتے ہو اور تم باطل پر ہونے کے باوجود خوف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ تمہاری بدبختی ہے، تمہاری جہالت ہے، جبکہ علم آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد میرے لیے نہ سزاوار ہے نہ مناسب ہے کہ میں پروردگار کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھوں۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 81 مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 90، 82 سے 90۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ یہ ظلم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے جس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، یا یہ کہ یہ اعمال صالحہ کے اندر کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے
ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اور جب انہوں نے اپنے ایمان کو اس طرح ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ ایمان بھی لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ مگر ایسے صاحبان ایمان کے لیے پھر تحفہ کیا ہے کہ جنہوں نے ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، تو ان کے لیے ایک تحفہ ہے امن کا، کہ ان کے لیے امن ہوگا، پیس ہوگا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ دلائل تھے، یہ ہماری دلیلیں تھیں، آتیناہا ابراہیم علی قومہ، کہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ پچھلے صفحے پر ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ستارہ پرستوں، مہتاب پرستوں اور آفتاب پرستوں ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے سامنے آرگیو کیا۔ تو وہ جو حجتیں انہوں نے وہاں پر پیش کی تھیں، یہ کہہ کر کہ ہاذا ربی ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اور جس پر ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ لہجے کو بدلیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ استفہام تھا، انٹروگیشن تھا، جس کے ذریعے سے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ جو ڈوب جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ دلیلیں ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی، جس پر ان کے درجات کی بلندی کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، جس کا ہم چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم ہے اور علیم ہے۔ حکیم ہے یعنی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، اور علیم ہے یعنی علم رکھنے والا۔ بس یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جب اس تمام حجت و دلیل کو خدا نے اپنی طرف منسوخ کیا تو پھر بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کسی مذعومہ جھوٹی حدیث کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آرگومنٹ کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ بہت ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو کہ یقیناً قرآن مجید کے خلاف ہیں، تو اس معیار کے مطابق ایسی حدیثیں دیوار پر پھینکنے کے قابل ہوئی یا نہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب یہاں پر تقریباً 18 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے بطور مجموعی، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور پھر ان کی ذریت اور ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ 18 نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق بیٹے ہو گئے اور پھر اس کے بعد یعقوب ان کے پرزن یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ کلن ہدینا، اور ان سب کی ہم نے ہدایت کی، یعنی بیٹے ہونے کے اعتبار سے ان کا شرف تھا اور پھر ہم نے ہدایت بھی ان کی ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کی بھی ہم نے ہدایت کی ان سے پہلے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی توحید کا لمبردار نہیں تھا، بلکہ پہلے صاحب شریعت جناب نوح علیہ السلام، ان کی ہدایت ہم نے ان سے پہلے کی۔ ومن ذریتہ، اور ان کی ذریت ان کی نسل میں قریب ترین نوح علیہ السلام ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذریت میں جو افراد تھے ان کو شمار کیا جا رہا ہے، جبکہ انہی میں سے بہت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بھی تھے۔ بعض نے یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو استثناء کیا۔ لوط علیہ السلام تو بھانجے تھے، اور یونس علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل نہیں تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی شامل تھے، مگر یہاں اگر نوح علیہ السلام کی طرف نسبت دے دی جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں یہ سب شامل تھے۔ تو وہ جو نام آ رہے ہیں ان ناموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ ایک گروپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے حسن عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آ رہا ہے کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اس میں جو انٹرسٹنگ نام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ماں ان کی جناب مریم سلام اللہ علیہ، انہی کے ذریعے سے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی اولاد شمار ہو سکتے ہیں، ذریت شمار ہو سکتے ہیں، نسل شمار ہو سکتے ہیں، جس سے علماء کرام نے شیعہ اور سنی دونوں انہوں نے استدلال کیا ہے۔ جلالین میں بھی یہ استدلال آیا ہے اور دیگر کتابوں کے اندر خود فخر الدین رازی نے بھی اس سے استدلال کیا ہے اور اس کو درست مانا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بیٹی کی جو اولاد ہے وہ بھی نسل میں شامل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے پھر جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کا نسل پیغمبر میں شامل ہونا قرآن کی روح سے ثابت ہوتا ہے، اس آیت کے ذریعے سے بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ
جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ مجمعین اور سادات کرام کا نسل پیغمبر ہونا آیا مباحلہ سے بھی ثابت ہے کہ جہاں ابنا انا و ابنا کم ودی بحث آئی تھی، مگر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہونا وہ ظاہر ہے کہ ماں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہے، تو یہ بہت محکم اور مستحکم دلیل بنتی ہے۔ وہ الیاس جناب زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس کل من الصالحین، سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروپ آتا ہے وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطن، کہ اسماعیل یسع یونس لوطن یہ سب کے سب بھی کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا کی۔ ومن آبائہم ان کے باپ دادا میں سے بھی، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بھی، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، یعنی ان میں سے بھی ہم نے سلیکٹ کیے، جن افراد کو چن لیا، جن افراد کو ممتاز کیا، اپنی نمائندگی کا شرف عطا کیا۔ واجتبیناہم ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم ہم نے ان کی ہدایت کی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے سے وہ ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کی چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے، یعنی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جاتے۔ یہ سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ نہ انبیاء میں سے کسی نے یہ کام کیا، نہ ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا، مگر اس کو ہم کہیں گے کہ فرض محال، کہ ذرا سوچو کہ جب انبیاء کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر تم اگر شرک کرو گے تو تمہارا معاملہ کیا ہو جائے گا۔ تو شرک جو ہے بے شک پروردگار عالم کی نزدیک بہت زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ ایک اور کہا گیا کہ اس سے مراد قضاوت بھی ہے، کہ جج کرنا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، والنبوۃ اور ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ تو اگر اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ تو ہم اسے حوالے کریں گے ان لوگوں کے کہ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی پروردگار عالم پھر یہ شرف چھین لیتا ہے اگر کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت میں ہوتا ہی ہے کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ یہ وہ ہیں، اور پھر اس کو ارشاد ہو رہا ہے یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے راستے پر لگایا ہے تو انہی کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ یعنی اب اصول دین کے اندر تو یہ سب کا راستہ ایک ہی ہے نا، جو اختلاف بھی اگر ہے تو حکم پروردگار ہی کی وجہ سے، کہ اگر کسی چیز کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد میں کوئی چیز ناسخ آئی ہے تو یہ بھی حکم خدا کی وجہ سے، لیکن اصول دین کے اندر جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اصل نمائندگی پروردگار کا ایشو ہے، قیامت کا ہے، وہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ تو جو ان کا راستہ اور ان کا راستہ الگ الگ نہیں ہے تو بالکل درست ہے یہ کہنا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا کہ اس کے اوپر میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ یہ کون جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ قرآن، اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اجر جو کہ قریب ترین ہے اس کی طرف یہ بات پلٹے گی، اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری جگہ پر یہ کہا بھی گیا کہ اجر اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ مودت فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، تو وہ اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے عالمین کے لیے، نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ یعنی یہ جو ذکر جو اجر میں نے آگے مانگا بھی ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے تھوڑی مانگا ہے، خدا کے کہنے پر مانگا ہے، اور وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ وما سألتکم من اجر فہو لکم جو میں نے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، جیسا کہ تیسری آیت کے اندر آیا بھی ہے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 90 مکمل ہوتی ہے۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک انعام آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94، 91 سے 94 تک ارشاد ہوتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ انہوں نے اللہ کی جیسی کی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، یعنی ویسے نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا۔ کیا وجہ ہے اس تبصرے کی؟ ارشاد ہوتا ہے اس قالو جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا،
یعنی پروردگار عالم گویا اسے اپنی ربوبیت کا تقاضا سمجھتا ہے کہ جب اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں ہدایت بھی فراہم کرے گا اور اس کے لیے اپنے نمائندوں کو مقرر کرے گا، نبی بنائے گا، رسول بنائے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اس نے خدا کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شان نزول میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہودیوں نے اس طرح کی بات کہی تھی، یعنی قرآن کا انکار کرتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس سے پہلے توریت پروردگار عالم نازل کر چکا ہے، انجیل نازل کر چکا ہے۔ یہود اگر انجیل کا بھی انکار کر دیں تو بہرحال توریت تو نازل ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ مین اسٹریم اگر پوچھا جائے تو کوئی بھی یہودی اس کا انکار نہیں کرے گا، مگر اس گروہ نے کسی وجہ سے، عداوت ہی کی وجہ سے صحیح، مگر اس موقع پر اس طرح سے پوز کیا کہ جیسے وہ خود توریت کے نازل ہونے سے بھی غافل ہیں۔ تو اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تو کلی بات کی، ایک اوور آل، ایک جنرل، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ پروردگار عالم بندوں کو اس دنیا میں بھیجے اور پھر ان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے اور کسی کو منتخب کر کے اس کے اوپر وحی نازل نہ کرے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے، من انزل الکتاب، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، کہ جس کو خود موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورن، وہ کتاب جو نور تھی، وہ ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے پراگندہ اوراق بنا دیا، بکھرے ہوئے اوراق، بکھرے ہوئے کاغذ۔ تو کاغذ کے بکھرے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے، خود آگے سمجھایا گیا کہ تبدونہ و تخفون کثیرہ، ظاہر کرتے تھے اس کو اور ایک بڑے حصے کو تم چھپایا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اپنے مطلب کی ہے، بظاہر کوئی ضرر نظر نہیں آتا، تو تم اس کو ایکسپوز کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، مثلا توریت ہی کے اندر اس آخری نبی کا ذکر، تو اس کو تم چھپایا کرتے تھے اور ایک کثیر حصہ اس کا چھپا دیا کرتے تھے۔ تو کاغذوں کا بکھرا ہوا ہونا، پراگندہ ہونا، وہ اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور تمہیں علم دیا گیا تھا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا، انتم، نہ تمہارے پاس تھا، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ جو سوال تو اسی انداز سے تھا نا کہ کس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ تو پھر یہاں پر کہا گیا قول اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی اللہ ہی نے اس کو نازل کیا تھا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اس کے بعد ان کو انہی اپنی نکتہ چینیوں میں کھیل کود مچائے رہنے دیں، یعنی وہ اسی کے اندر اگر اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دیم کل دیئر ٹائم، لیکن یہ کہ بہرحال آخر میں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد توریت کے حوالے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، مبارک بھی ہے، بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پہلے ہے، یعنی اس ربط کو توڑا نہیں ہے، اس کو جوڑا ہے، اس کو کمپلیمنٹ کیا ہے، مصدق الذی بین یدیہ۔ اور پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ پرپس کیا ہے نازل کرنے کا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو متنبع کریں، انذار کریں، انہیں جھنجھوڑیں، انہیں ڈرائیں، انہیں بیدار کریں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ مکہ بالکل مرکز میں ہے تو ارد گرد کے اندر پوری دنیا آ جائے گی، جو بہرحال دوسری جگہ اور صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے کافۃ للناس۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رکھیں گے، رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اسکول میں کون آئے گا، اسکول میں وہی آئے گا کہ جسے اپنے مستقبل کی فکر ہوگی، اور جو اسکول کے اندر آئے گا تو پھر وہ اس ٹیکسٹ بک کو بھی امپورٹنس دے گا جو اس کو پڑھانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اگر وہ اپنے مستقبل کے بارے میں ہی کوئی خاص فکر نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ بک کو بھی اگنور کر دے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری مثال اسکول ہی کی ہے، اور آخرت ہمارے مستقبل کے بارے میں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں فکر کرنا گویا اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرنا ہے، اور اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹیکسٹ بک دی گئی ہے وہ قرآن ہے۔
تو اس قرآن کے اوپر ایمان اس کا لازمہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ پروردگار نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کتاب کو اگنور کریں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اب یہاں پر 3-4 چیزیں آ رہی ہیں لائن سے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اس کے ذیل میں یہ 3-4 چیزیں، وہ کہ جو افترا کرے، اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یعنی اللہ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کر دے، او قالا، یا یہ کہہ دے اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹا دعوے دار نبوت۔ ایک قول کے مطابق مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اس کی طرف اس بات کی نسبت دی جا رہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ومن قال، اور جو یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ویسا ہی نازل کر سکتا ہوں کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولو ترى، کاش کہ آپ دیکھیں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ جب ظالمین سکرات موت کی حالت میں ہوں گے، یعنی وہ حالت جس کو جانکنی کا عالم کہا جاتا ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ مرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے مگر روح نہ نکل رہی ہو، تو جب آپ ان کو کاش کے دیکھیں کہ جب والملائکہ، ملائکہ باسطو ایدیہم، ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، یہ بڑی ایک تذلیل اور توہین ہے کہ نکالو اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے آپ کو اپنے جسم سے نکالو، یعنی جو تم اس وقت تڑپ رہے ہو تو اپنے آپ کو، اپنی روح کو نکال باہر کرو۔ یہ ایک توہین آمیز انداز ہے، یہ خود سزا گویا ان کی شروع ہو چکی ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ان کے دن ان کو ذلت آمیز، ہیوملیٹنگ ایک عذاب اور پنشمنٹ ملے گی۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تقولون، تمہاری کہنے کی وجہ سے۔ کیا تم نے کہا تھا علی اللہ غیر الحق، جو تم نے اللہ پر غیر حق باطل بات منسوب کی تھی اس کی وجہ سے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور جو تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، تمہیں کرنا چاہیے تھا سر تسلیم خم، مگر تم تکبر کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان افراد کے لیے جو جھوٹے دعوے دار ہیں، اور المورد لا یخصص، مورد کسی خاص موقع سے مخصوص نہیں ہوتا، تو جھوٹے دعوے دار نبوت ہوں، جھوٹے دعوے دار امامت ہوں، اللہ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنے والے ہوں، ان سب کا یہی انجام ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم آؤ گے ہمارے پاس تنہا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا سب سے پہلے مرحلے میں۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے تنہا ہی آتا ہے، اور اس دنیا سے جب جائے گا تو بھی تنہا ہی جائے گا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، یعنی تم دنیا میں چھوڑ آئے اور تم تو اکیلے ہی آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ساتھ جو تمہارے مزعومہ، تمہارے خود ساختہ، جن کو تم نے شفیع بنا لیا تھا، ایک تو وہ شفیع ہے جس کو خود خدا اجازت دے، وہ تو ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو خدا نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا اس کو اجازت دے، وہ تو ایک الگ کیس ہے۔ مگر یہ جو خود ساختہ شفیع جن کو بنا کر بیٹھ گئے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو نہیں دیکھتے، ان سے تنزن یہ کہا جائے گا وہ شفیع کہاں ہیں تمہارے جو تم نے خود بنائے تھے، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے لیے گویا خدا کے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، تمہارا ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ قطع ہو گیا۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو تمہارا گمان تھا وہ سب کا سب غائب ہو گیا۔ ایک آخری بات جو آیت نمبر 95 ہے، اس کے اندر جو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اس سے معاد جسمانی کے اوپر بھی استدلال کیا گیا ہے، یعنی ایک بحث ہے۔ اکثر شیعہ تو سب کے سب، اور بہرحال جمہور مسلمین جو ہے وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جو قیامت ہے اس میں معاد جسمانی ہے، یعنی صرف روح نہیں ہے بلکہ روح اور جسم دونوں ہے۔ تو اس کے اوپر اس کو دلیل بنایا گیا ہے، اور بہت اچھی دلیل ہے، لطیف نقطہ ہے
کہ جس طرح سے پہلے تم کو پیدا کیا گیا تھا، تو جب پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس دنیا میں آئے تھے تو فقط روح تو نہیں آئی تھی، روح اور جسم دونوں آئے تھے. تو جس طرح سے اس وقت روح اور جسم دونوں تھے، اسی طریقے سے میدان قیامت میں بھی روح اور جسم دونوں ہوں گے. یہ ایک لطیف استدلال مادہ جسمانی کے اوپر بعض مفسرین نے کیا، جو بہت اچھا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.